بالله من اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه جلت جلالہ وعظما مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات اعزائے گرامی قدر، ارباب دانش، صاحبان فکر و فہم، پروردگار عالم کے مہمان خاص اس ماہ مبارک رمضان المبارک میں سحر روزہ مجالس کا اہتمام امام متقین علی بن ابی طالب علیہ السلام انجمن حیدری کے زیر تحت ایجادی و ساری ہے پرسداری شبہ قدر میں. اس کے علاوہ عبادتیں، مغفرتیں، استجابت دعا، جو کچھ اللہ سے چاہیے وہ لے لو. بہرحال شب ضربت سے جو ایام کہ جسے شب قدر کہا جاتا ہے، کہ جس کی فضیلت کم نہیں ہے، اگر انسان ماہ رمضان کی فضیلت کو درک کر لے تو پورے مہینے وہ اپنی پیشانی کو اللہ کے سجدے سے اوپر نہ اٹھائے. اس ماہ رمضان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، معرفت ہے. آپ دیکھتے ہیں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ مومنین کا افطار کرائے. کیونکہ پیغمبر کی بھی حدیث ہے نا کہ اگر آپ نے کسی ایک بندہ مومن کا افطار کرایا تو آپ نے اپنے آپ کو آتش جہنم سے محفوظ کر لیا. میں نے کل کہا تھا اذان گرامی کا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جس کے اچھے تعلقات ہو، اچھا پیسہ ہو، اچھا گھر ہو، اسے ہم امیر سمجھتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، امام علی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے کہ دیکھو جس کے دروازے سے اس کے ماں باپ مسکراتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دے، اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے. چاہے اس کی دیواریں چھوٹی ہوں،
چاہے اس کی دیواریں مٹی کی بنی ہوں، لیکن جو کائنات کی دولت اور جن کے قدموں میں جنت اللہ نے رکھ دی ہے وہ مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رضان گرامی کا یاد رکھیے گا، آیت اللہ جواد عاملی صاحب بھی ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس دولت آئے اور اگر آپ حقیقی شیان حیدر کرار ہیں تو اپنی دیواروں کو بعد میں اونچا کرنا، اپنے دسترخوانوں کو لمبا کرنا۔ غور کیجئے گا جانے گرامی کا، جب اللہ تمہیں دولت سے نواز دے تو اپنی دیواروں کو بعد میں اونچا کرنا، پہلے اپنے دسترخوان کو بلند کرنا، تاکہ اللہ نے جو دولت تمہیں دی ہے تم کسی تک وہ دولت پہنچاؤ گے تو اللہ تمہاری دولت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر اسی اللہ کی دی ہوئی دولت کو تم اپنے بینکوں میں جمع کرنے لگو گے تو یاد رکھنا اللہ اپنی نعمتوں کو تم پر کم کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ تو کہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو تو تمہاری نعمتیں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ بہرحال اس کے علاوہ فرش غم بہت دیر سے بچھا ہوا ہے، مومنین ہمارے عزا خانے کے قریب رہنے والے تمام افراد کے کاموں میں یہ آواز بھی جا رہی ہے، اور ہمارا ماننا کیا ہے، ہمارا یقین اور اعتماد ہے کہ سب سے پہلے جب فرش غم بچھتا ہے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالے ہوئے اس فرش عزا پر آ جاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی اگر کوئی کائنات کی مالکہ جو آسمان اور زمین کی مالکہ ہو اس کو انتظار کرائے تو اس سے بڑی بدبختی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی بدبختی ہو نہیں سکتی۔ اور اگر یہ تمہیں روز محشر انتظار کرانے لگے پھر کہاں جاؤ گے؟ ادھر سے ادھر انسان بگلے جھانکے گا، کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہاں پر نہ کسی کی سوچ چلتی ہے، وہاں پر صرف اور صرف اہل بیت کا حکم چل سکتا ہے یا خدا کا چل سکتا ہے۔ روز محشر تو آپ باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا ہوگا، ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانتی ہوگی، رشتہ دار کو نہیں پہچانتے ہوں گے۔ وہاں اگر کوئی تمہیں پہچانتا ہوگا وہ تمہارے نامہ اعمال جو تمہارا سہارا بن کر تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ فرش عزا پر نہ آنا، انتظار کرانا، یہ سوچنا مولانا مصحف پہ آ جائیں گے تب جائیں گے، ماتم ہوگا تب جائیں گے، تو یاد رکھنا جانے گرامی کر ہمارے دماغوں میں جو خمار بھرا ہوا ہے نا کہ ہماری وجہ سے یہ مجلس باقی ہے، ہماری وجہ سے فرش عزا کی رونق باقی ہے، یاد رکھنا جب تم نہ تھے تب بھی یہ غم منایا جاتا تھا، جب تم نہ تھے تب بھی یہ غم منایا جاتا تھا۔ اور اس خوش خیالی میں نہ رہنا، خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہماری وجہ سے عزاداری باقی ہے، فرش غم باقی ہے، یاد رکھنا اگر تم باقی ہو تو عزاداری کی وجہ سے باقی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے نا مل جل کر عظمت رضانی گرامی کا حقیقت ہے اپنے آپ کو شیان حیدر کرار اس طرح بنانا ہے کہ جس طریقے سے علی نے چاہا، جس طریقے سے علی نے مطالبہ کیا۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام نے 1 سے لے کر 12 تک نے ہم سے مطالبہ کیا کہ ہمارا شیعہ ایسا ہونا چاہیے، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی گفتار ایسی ہونی چاہیے کہ کہیں پر بھی ظلم ہو وہ مظلوموں کا سہارا بن کر کھڑا ہو جائے۔ یہی تو علی والوں کی پہچان ہے، یہی تو مکتب دین ہمیں سکھاتا ہے، احترام کرنا، اور ہر چیز کا احترام، فرش غم کا احترام، بزرگوں کا احترام، اپنے پڑوسیوں کا احترام۔ اور قسم خدا کی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ نے کبھی اپنے لیے دعا ہی نہیں کی، مگر سب سے پہلے کی تو پڑوسیوں کے لیے کی۔ یہ کردار ملتا کہاں سے؟ اہل بیت سے ملتا ہے میرے عزیزوں۔
رضان گرامی کا یہ تو ہم ہیں کہ جن نے بڑی آسانی سے فرش عزت دے دیا گیا. ہمیں تو جعفر صاحب جلیل صاحب بزرگان ہمارے موجود ہیں. حقیقت میں بھی خود بھی ہم نے کوئی زیادہ محنت نہیں کی، نہ کوئی پاپڑ پیل لے. میں حقیقت بتاؤں، ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ فرش عزا یہ ہزارہ خانہ بنا کر دے دیا. آپ اگر آج سے 1400 سال پہلے والی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے تو وہاں پر اگر کوئی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتا تھا، اگر ماں اور بیٹے ہوتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا ایک کو جانے دیں گے، ایک کو ذبح کریں گے. لیکن محبت وجود میں بھی تھی، عمل میں بھی تھی، تو بیٹے کو شہید کروا دیتے تھے یا ماں شہید ہو جاتی تھی اور ایک چلا جاتا تھا زیارت کے لیے. ایک وہ جذبہ تھا. آج ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، کائنات کی تمام تر فیسلٹی موجود ہے، لیکن ہم نہ عزاداری کے صحیح سے پاسدار بن رہے ہیں، نہ علمداری کے صحیح سے پاسدار بن رہے ہیں، نہ علی کے صحیح سے پاسدار بن رہے ہیں، نہ دین کا تحفظ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہماری زبانوں تک محدود ہے، ہمارے عمل میں نہیں اترا ہے. اگر دین ہمارے عمل میں اتر جائے تو پھر ہمارے کردار کی الگ ہی مہک ہوگی میرے عزیزوں، اور یہ مہک ایسی ہوگی کہ غیروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، غیروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. بہرحال میرے عزیزوں، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. یہاں پر بیٹھنا بھی ثواب ہے، یہاں پر آپ کا سانس لینا بھی ثواب ہے. کس کے مقدر میں کیا آتا ہے. لسان قدرت لباس حجاب میں ارشاد فرما رہی ہے، ایک وہ ہے جو حق کی طرف دعوت دینے والا ہے، دوسرا وہ ہے جو راستہ پوچھنے والا ہے. تمہارا اختیار ہے کس کی پیروی کرو گے، کس کو اپنا ہادی پیشوا رہنما مانو گے. تو عقل انسانی راستہ بتانے والے کو چنے گی اور راستہ پوچھنے والے کو اپنا امام نہیں بنائے گی. جو راستہ بتانے والے ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، یا اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے ان کو منتخب کیا. جو راستہ پوچھنے والے ہیں وہاں پر دنیا کی طرف سے اللہ کے چنے ہوئے ہادی امام نبی مرسلین کے مقابلے پر دنیا لے کر آئی. وہاں قول میں بھی اختلاف تھا، فعل میں بھی اختلاف تھا، اور تمام تر چیزوں میں اختلافات پایا جاتا تھا. لیکن واحد اللہ کا انتخاب ایسا ہے، یا اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کا انتخاب ایسا ہے جہاں نہ شک ہوتا، نہ اختلاف پایا جاتا، نہ کردار میں، نہ گفتار میں، نہ رفتار میں. رفتار میں نے کہا تو میں ثابت کر دوں، دلیل دے دوں. اس لیے کہ جب امام سجاد علیہ السلام کو دمشق کی جامع مسجد میں لایا گیا اور بڑے بڑے سفیر آئے ہوئے تھے، تو کہا امام سجاد نے کہ مجھے اجازت ہے کہ لکڑی کے ڈھیر پر چلا جاؤں تاکہ میں لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کروں کہ سننے والوں کو اجر و ثواب ملے. اور حقیقت میں منبر رسول یہ پولیٹکس یا سیاست کی جگہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کے فضائل اور وہ باتیں بیان کرنے کی جگہ ہے کہ جہاں سے انسان کا کردار سدھر جائے، انسان کا اخلاق سدھر جائے، انسان کی آخرت سنور جائے. یہ منبر رسول اس لیے ہے. تو امام سجاد نے بھی یہی جملہ کہا تھا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں. تو لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ جسے تو باغی بتا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسی باتیں کروں جس سے اجر و ثواب ملے، یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ تو تو باغی کہہ رہا ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اجر و ثواب والی باتیں کروں گا. تو زمانہ پریشان ہوا، مجمع پریشان ہوا. تو جب گئے ہیں تو کہا ہے اور فضائل بیان کیے ہیں، تو لوگوں نے کیا کہا اس سے پہلے کہ جب اجازت دی جائے کہ جو نہیں جانتے تھے کہ پیغمبر کو دیکھا ہو کسی نے، صرف سنا تھا کہ پیغمبر ایسے ہیں، پیغمبر کا اخلاق ایسا ہے. تو جب امام سجاد کو دیکھا کہ یہ اسی گھرانے کا ایک فرد ہے تو ایک مرتبہ یزید سے کہنے لگے یزید اب تو اجازت دے، ہم نے دیکھا نہیں پیغمبر چلتے کیسے تھے، اب تو اجازت دے، یہ چلے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی چلتے کیسے تھے، یہ بولے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی بولتے کیسے تھے، یہ کچھ کہے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی کہتے کیسے تھے، یہ کچھ واضح و نصیحت کرے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی واضح و نصیحت کیسے کرتے تھے. تو میرے عزیزو ان کے اب دیکھیں پیغمبر کا زمانہ کب ہے اور امام سجاد کا زمانہ کب ہے. تو ان کے یہاں رفتار میں بھی کوئی اختلافات
نہیں پایا جاتا۔ اب اس کے علاوہ جانے گرامی کا امام علی علیہ السلام کی مناسبت سے یہ ایام جو ہیں ہم آپ لوگ پرزہ پیش کر رہے ہیں امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں، اور عبادتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایام بہت وزنی ہیں، اور غم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایام اتنے ہی وزنی ہیں جتنے عبادت کے اعتبار سے ہیں۔ دونوں ہیں، غم بھی عبادت بھی، اور دونوں، اور ہم دیکھیں مولا کائنات کی زندگی قسم خدا کی، ہمارے یہاں کامیابی کا تصور کیا ہے؟ میں عرض کروں مولا کائنات کی زندگی سے تبلیغی پہلو دیتا ہوا آج کی مجلس کا، ہمارے یہاں زندگی کا تصور کیا ہے؟ ہمارے پاس دولت نہ ہو، ہم دولت مل جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ مثال کے طور پر میرے پاس کوئی اچھی ڈگری نہ ہو، محنت کر کے ڈگری حاصل کر لوں تو میں سوچوں گا میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد جسے اولاد نہ ہو، اولاد اللہ عطا کر دے، وہ سوچتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے پاس اور کچھ نہ ہو، چھوٹا سا گھر ہو، اللہ بڑا دے دے تو انسان سوچتا ہے میں کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی کا زینہ میں نے طے کر۔ میرے عزیزو یہ کامیابی ہے، لیکن یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ ہمیں کامیابی وہ کامیابی چاہیے جو دنیا میں بھی فائدہ دے، آخرت میں بھی فائدہ دے۔ میں غور کیجئے گا ذرا گرامی کا، کامیابی وہ کامیابی ہوتی ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دے، آخرت میں بھی فائدہ دے۔ تو ازان گرامی کا چلے مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ مولا کائنات نے کامیابی کا اعلان کب کیا؟ اب ہم نے مولا کائنات کی جب زندگی کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو مولا کائنات نے اسلام کے لیے 83 جنگیں لڑی۔ ہر جنگ میں جیت کا سہرا کس کے سر پہ باندھا گیا؟ مولا کائنات کے سر پہ۔ تو مولا کائنات کو تو کہنا چاہیے تھا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن نہیں کہا۔ اس کے علاوہ بیٹے کیسے؟ جنت کے جوانوں کے سردار، اب تو علی کو کہنا چاہیے تھا کہ علی کامیاب ہو گیا، لیکن علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ زوجہ کیسی؟ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار، تو اب تو علی کو کہنا چاہیے تھا کہ علی کامیاب ہو گیا، لیکن علی نے اب بھی نہیں کہا۔ میں کہوں گا مولا، دست ادب جوڑ کر پوچھوں گا مولا، یہ تمام کامیابیاں ہیں، اچھی اولاد کا ملنا کامیابی ہے، اچھی بیوی کا ملنا کامیابی ہے، اچھے گھر میں پیدا ہونا کامیابی ہے، اچھے رشتہ دار کا ملنا کامیابی ہے، لیکن آپ نے تو کسی مقام پر نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن ایک جگہ تھی جہاں علی نے کہا فُزْتُ بِرَبِّ الْکعبہ، جیسے 19 رمضان کی شب آئی ہے، میرا مولا اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، مصروف تھا، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں ٹیکے ہوئے تھا۔ ابن ملجم ملعون کی ضرب لگی ہے، میرے مولا نے فوراً کہا فُزْتُ بِرَبِّ الْکعبہ۔ علی نے تا قیامت آنے والے شیعوں کو پیغام دے دیا، اے میرے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، کامیابی کو دنیا کی ٹھوکروں میں تلاش نہ کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، تو دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جانا۔ تم دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جانا، تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ قسم خدا کی، علی کی زندگی کوئی پڑھے تو صحیح۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے نوجوانوں، یاد رکھنا، جس طریقے سے تم یہ کہتے ہو نا کہ علی نے 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑا، بھئی ہماری نوجوان نسلوں کو وہ علی تو دکھائی دیتا ہے کہ جو 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ رہا ہو، وہ علی کیوں نہیں دکھائی دیتا جو راتوں رات غریبوں کو روٹیاں تقسیم کر رہا ہو؟ بھئی علی کی زندگی کے دونوں کردار لو نا، خالی 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑا یہ نہیں دیکھا علی نے فاقے کیے، یہ نہیں دیکھا علی نے سو کی روٹیاں کھائی ہیں، یہ نہیں دیکھا علی غریب کے برابر میں بیٹھ کے یہ کہتے تھے ایک غریب دوسرے غریب کے پاس بیٹھا ہے۔ بھئی یہ کردار بھی تو لونا علی سے، خالی 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ دیا بس۔ علی کی زندگی کا دوسرا پہلو بھی لو میرے عزیزو۔ اگر علی کی زندگی کا دوسرا پہلو نہیں لیں گے ہم تو کیا ہوگا؟ خالی ہم علی والے ہو جائیں گے؟ نہیں میرے عزیزو، دونوں کردار، دونوں پہلو زندگی کے مولا کائنات کے لینے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے پیغمبر نے آخری وقت کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔
اور میرے عزیزو آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے، اگر ہم ایک کو چھوڑ کر ایک کو لے کر جائیں گے تو حوض کوثر پیغمبر سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو۔ ایک چیز سے کامیابی نہیں مل سکتی۔ اسی طریقے سے مولائے کائنات کی وہ زندگی جو شجاعت سے بھری ہوئی ہے وہ بھی لو، اور جو امام نے تبلیغی کام انجام دی ہے اپنے شیعوں کے لیے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، علی جیسا بادشاہ کہ جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے، لیکن غریب کے پاس میں بیٹھ کر ایک ہی جملہ کہتے تھے، غریب غریب کے برابر میں بیٹھا۔ یہ کردار علی کا ہو سکتا ہے یا علی کے بیٹوں کا ہو سکتا ہے۔ اگر یہی کردار چاہنے والوں میں آ جائے، قسم خدا کی اگر یہی کردار چاہنے والوں میں آ جائے تو پھر کوئی کمبر بن کر ابھرتا ہے، کوئی ابوذر بن کر ابھرتا ہے، کوئی سلمان بن کر ابھرتا ہے، کوئی مقداد بن کر ابھرتا ہے، کوئی میثم تمار بن کر ابھرتا ہے۔ ہم عزیزان گرامی قدر ہم مجلسوں میں آتے ہیں علی کا پیغام لینے کے لیے، دین کا پیغام لینے کے لیے۔ قسم خدا کی اگر تم نے اپنا کردار میثم تمار جیسا کر لیا تو بعید نہیں ہے علی تمہاری دکانوں پر بیٹھ کر بھی خرمے بیچنے لگیں گے۔ کردار تو میثم جیسا لے کر آؤ، کردار تو ابوذر جیسا لے کر آؤ، کردار مقداد جیسا لے کر آؤ، تو علی قسم خدا کی تم کہیں پر بھی ہو تمہاری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ کردار ہو تو میرے عزیزو، ہمیں وہ علی دکھتا ہے کہ جو دو انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ رہا ہے، وہ علی نہیں دکھتا جو راتوں رات اپنی پشت پر روٹیوں کا ڈھیر رکھے ہوئے غریبوں کے گھر پر تقسیم کر رہا ہے۔ ہمیں وہ علی تو نظر آتا ہے جو مرحب کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہا ہے، لیکن وہ علی نظر نہیں آتا جو راتوں رات مصلی عبادت پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ علی نظر نہیں آتا۔ رضانے گرامی کا ہمیں اگر ہم علی والے ہیں تو ہمیں نماز سے بھی قریب ہونا چاہیے، ہمیں ہر برائی سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اہل بیت رسول سے ہر طریقے کا رجس، برائی، پلیدگی کو اللہ نے دور رکھا۔ اور اگر یہی کمال چاہنے والا اپنے اندر بسا لے، برائیوں سے خود کو دور رکھنے لگے، تو قسم خدا کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مر جاتا ہے انسان کا چہرہ علی کے چاہنے والے کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمل علی کی زندگی کو صرف زبان تک نہیں رکھا، اہل بیت کے کردار کو اپنے وجود میں بسایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے عظمت محمد والے رضانے گرامی کا مجلسیں اور ان اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے درس عبرت ہے، قسم خدا کی۔ ورنہ آپ بتائیں امام حسین نے تو 1400 سال پہلے قربانی دی تھی، اور جب امام حسین قسم خدا کی دیکھیے مولائے کائنات کی طیب و طاہر اور پیغمبر کی طیب و طاہر زندگی کو ہمیں اپنے وجود میں بسانے کا کتنا بڑا اثر ملتا ہے اور فائدہ ملتا ہے۔ کس طریقے سے جب امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نہ تو حکومت حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ جاہ و حشم کے لیے نکل رہا ہوں، میں صرف اور صرف نانا کے دین کو زندہ کرنا چاہتا ہوں اور امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ پھر مولائے کائنات اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام جب یہ دونوں باتیں بیان کر دی تو امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ یہ کام ہوں گے کیسے، قوم کی اصلاح کیسے ہوگی، دین زندہ کیسے ہوگا۔ تو وہاں پر دو جملے بیان کیے تھے امام حسین علیہ السلام نے، ایک تو مجھے اپنے نانا کی طیب و طاہر زندگی کو زندہ کرنا پڑے گا، دوسرا اپنے بابا علی مرتضیٰ کی طیب و طاہر زندگی کو زندہ کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا کردار اور علی کی زندگی کبھی انسان کو گمراہی کی طرف نہیں لے کر جاتی، جس کے وجود میں ان کا کردار اور ان کی باتیں بس جاتی ہے
اس کا دل، اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، گواہی دیتا ہوا رہتا ہے۔ ظلم ہوتا ہوگا وہ بولے گا، مظلومین کا ساتھ دے گا، کہیں پر بھی کچھ ہوتا ہوا ہوگا، لیکن اگر ان کا کردار ہمارے جسم میں نہیں ہوگا، ہماری روح میں نہیں ہوگا، ہمارے سامنے گلے بھی کاٹ دیا جائے تب بھی ہم پر فرق نہیں پڑے گا۔ کردار کو لینا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزو، آپ دیکھیں مولا کائنات زمانہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف تلوار سے دین کو پھیلایا نہیں، کردار سے بھی پھیلایا ہے۔ پیغمبر کی 40 سالہ خاموشی زندگی کس بات کی دلیل ہے؟ دشمن بھی اپنی امانتیں پیغمبر کے پاس رکھنے کے لیے آتے تھے۔ کیوں؟ جانتے تھے کہ ہم چاہے انہیں جادوگر کہہ رہے ہیں، چاہے انہیں دیوانہ کہہ رہے ہوں، لیکن محمد سچے ہیں، امین ہیں۔ تو قسم خدا کی تعریف وہ نہیں کہ جو اپنا کرے، تعریف وہ ہے جو دشمن کرے۔ اور آج آپ دیکھیں بھئی، ہمارے ساتھ تمام اہل سنت کے بڑے بڑے مفتیوں نے آج فتویٰ دیا ہے، جہاد کا دیا ہے، ہمارا ساتھ دینے کے لیے کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے کردار میں فکر علی بھی ظاہر ہو رہی ہے، روح علی بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ انہیں پتا ہے یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں اپنے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، مظلوموں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ انہیں بھی دکھ رہا ہے کہ آج جو حق و باطل کی لڑائی چل رہی ہے تو یہاں پر کردار علی ان کے وجود میں پایا جاتا ہے، علی کی باتیں ان کے وجود میں پائی جاتی ہے۔ اور اگر آج ہم اپنے لیے لڑ رہے ہوتے کون ہمارا ساتھ دیتا بتائیں؟ کوئی نہیں دیتا میرے عزیزو۔ جب گھر گھر کی لڑائی ہوتی ہے تب محلے والے ساتھ نہیں دیتے، یہ تو جہان کی لڑائی چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے وجود میں کردار اہل بیت آ جائے تو قسم خدا کی اس سے بہتر آپ کی زندگی کے لیے کچھ ہو نہیں سکتا۔ آپ یہاں پر بھی کامیاب ہے، وہاں پر بھی کامیاب ہے۔ تو آج کی مجلس کے 2 پیغام جو میں نے آپ کے سامنے پہنچائے، پہلا، کامیابی وہ کامیابی ڈھونڈو جو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے، مرنے کے بعد بھی فائدہ دے، پہلی بات۔ دوسری بات آج کی مجلس کی، اگر ہمارے وجود میں اہل بیت کا کردار آ گیا اور ہم نے اپنی روح کو اہل بیت کے قوانین اور اہل بیت کے قول سے مزین کر لیا تو میرے عزیزو یاد رکھنا، تم خود کو تنہا مت سمجھنا، تم تنہا رہو گے لیکن تمہاری مدد کے لیے زمانہ آ جائے گا، تمہاری مدد کے لیے زمانہ آ جائے گا۔ اب میرے عزیزو، اب زمانے کا ایک اور الزام ہے، بہرحال اب یہاں سے 1-2 جملے فضائل کے سن لیجیے، اس کے بعد اپنی بات کو میں تمام کر دوں۔ بہرحال یہ بھی فضائل زندگی ہے مولا کائنات کی کہ ہم مولا کائنات کے فضائل کو زیادہ بیان کرتے ہیں۔ کیوں میرے عزیزو؟ اس سے پہلے ایک بات کو، ہم پر الزام یہ بھی ہے کہ ہم نے مولا کائنات کو پیغمبر سے زیادہ بڑھا دیا۔ نہیں میرے عزیزو، تم نے اپنی کتابوں سے پیغمبر کے فضیلتوں کو سنا ہے، میں چاہیے گا تم نے اپنی کتابوں کے اعتبار سے پیغمبر کے فضائل کو سنا ہے۔ کبھی شیعہ نے حیدر کرار کی کتابوں سے پیغمبر کے فضائل کو تو سنو۔ بھائی تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے علی کو بڑھا دیا، پیغمبر کو گھٹا دیا۔ بھائی علی تو وہ ہے جو خود کہہ رہے ہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو زمانہ یاد رکھے، جس محمد کا غلام علی جیسا ہو اس کا پیغمبر کیسا ہوگا۔ جس پیغمبر کا غلام علی جیسا ہو تو پھر اس علی کا آقا پیغمبر کیسا ہوگا خود سمجھ لو۔ ہم نے نہ گھٹایا نہ بڑھایا، جو اہل بیت نے حق دیا پیغمبر کو، اور جو خدا نے اہل بیت کو حق دیا اور درجہ دیا، وہی درجے پر ہم پیغمبر کو بھی مانتے، اسی درجے پر ہم اہل بیت کو بھی مانتے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اہل بیت افضل ہیں، قرآن افضل نہیں ہے، نہیں میرے عزیزو، قرآن اپنی جگہ اپنے اعتبار سے اپنا مقام رکھتا ہے، اہل بیت اپنی جگہ اپنے اعتبار سے اپنا مقام رکھتے ہیں۔ کبھی بھی کسی چیز کو آپس میں نہ ٹکرانا، ہو سکتا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اس لیے کہ ہر چیز فضیلت والی ہے،
اور کہا پیغمبر نے القرآن مالی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا، قرآن کے ساتھ بھی علی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے جاگتی ہوئی حضرت محمد صلی بس زمانہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑھا دیا، لیکن کبھی تم نے وہ زندگی ابو طالب کی نہیں دیکھی کہ جب پیغمبر پر خطرہ ہوتا تھا تو ابو طالب پیغمبر کو اس بستر سے اٹھا دیتے تھے، اپنی اولادوں کو لٹا دیتے تھے۔ یہ قربانی کا جذبہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کا احترام کتنا ہے، اور تمہارا جنگ سے بھاگنا بتا رہا ہے تم پیغمبر کے ماننے والے کتنے ہو۔ جناب ابو طالب کا اپنے بیٹوں کو پیغمبر کی جگہ پہ سلانا یہ بتا رہا ہے کہ قربانی کا جذبہ کس کے پاس ہے، پیغمبر کو بچانے کا جذبہ کس کے پاس ہے۔ تمہارا پیغمبر کو جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جانا شیطان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، شیطان نے ہی تو کہا تھا محمد مارے گئے، محمد مارے گئے، محمد مارے گئے۔ انہوں نے آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا، میدان کو چھوڑ دیا، لیکن ابو طالب کا لال لڑتا رہا۔ اور جب پیغمبر کو گڑھے سے نکال لیا گیا تو بھاگے ہوئے لوگ جب واپس آ گئے تو پیغمبر نے ایک تاریخی جملہ کہا علی سے مخاطب ہو کر، اے علی جب سب چلے گئے تھے تو آپ کیوں نہ گئے؟ زمانہ کہتا ہے نا بڑھا دیتے ہیں گھٹا دیتے ہیں، بھائی کردار دیکھو نا، باپ نے کیسی پرورش کی ہے علی کی، کس طریقے سے اپنی روح اور ان کی جان اور ان کے خون میں پیغمبر کی حفاظت کو بچایا ہے۔ جیسے یہ کہا نا کہ جب سب چلے گئے تھے آپ کیوں نہ گئے، جب سب چلے گئے تھے تو آپ کیوں نہ گئے۔ تو ایک مرتبہ علی نے دشمنوں کے سامنے تاریخی جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ آپ پر تو بات الایمان، یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو، کسی بھی نبی کو، چاہے وہ آخری پیغمبر ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اگر ہم کسی بھی اللہ کے ہادی کو وقت مصیبت میدان میں چھوڑ کر بھاگ جائے، یہ ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ علی نے بتایا یہ ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں اللہ کے ہادیوں کی حفاظت ہوتی ہے، جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں اللہ کے ہادیوں کو یا کو تنہا نرغہ آدھا میں اور تنہا میدان میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور آج دیکھیں یہ اس زمانے کا وقت، اس زمانے کے وقت میں ابو طالب کا کردار ظاہر ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے پیغمبر کی حفاظت ہو رہی ہے علی کے ذریعے سے۔ اور یہی تو ہے کہ جب پیغمبر دین کی تبلیغ کرتے تھے کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا، ایک مسئلہ تو یہ آیا کہ پیغمبر کو بڑی اذیت دی گئی ہے، تو جب آئے تو جناب ابو طالب بڑے رنجیدہ ہوئے، کہا کہ کیا ہوا بھتیجے، کہا کہ ایسے ایسے دین کی تبلیغ کر رہا تھا تو کفار و مشرکین کے بچوں نے ظلم کیا، پتھر پھینکے، تو جناب ابو طالب ان کے دروازے پر گئے کہ تمہارے بچوں کی غلط بات، انہوں نے یہ کہا کہ بچوں کا معاملہ ہے جانے دیجیے، لیکن جانتے نہیں تھے کہ جس نے 17 برس اپنی آگوش میں اس پیغمبر کو اپنی جان سے زیادہ پالا ہو، اپنی جان سے زیادہ چاہا، یہاں تک کہ دین کے ہر معاملے میں جناب ابو طالب نے بڑھ بڑھ کر مدد کی ہے پیغمبر کی، چاہے دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام ہو، چاہے شیب ابی طالب ہو، جہاں دنیا بائیکاٹ کر رہی تھی وہاں ابو طالب سہارا بن کر پیغمبر کا کھڑے تھے۔ اور بعد میں تو جیسے کہا نا بچوں کا معاملہ ہے، تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا کہ کل جب آپ دین کی تبلیغ کے لیے جائیں گے تو تنہا مت جائیے گا، علی کو ساتھ لے کر جائیے گا، علی کو ساتھ لے کر جائیے گا۔ اب جب کفار و مشرکین کے بچوں نے چاہا کہ پھر سے اذیت دے، پھر سے چوٹ پہنچائے، قسم خدا کی ابو طالب کا لال سامنے آیا سپر بن کر پیغمبر کی، جب بچوں کو دکھ پہنچایا، چوٹ پہنچائی،
تو جب ان کے بڑے بڑے دروازے ابو طالب پر آئے ہیں تو ابو طالب سے کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے نے مارا. ہر کوئی کہہ رہا تھا علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا. تو ایک مرتبہ ابو طالب نے وہی جملہ دہرایا، اب بچوں کا معاملہ ہے، جانے دیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے بتایا کہ پیغمبر کو نہ ہم نے گھٹایا، جو پیغمبر کا مقام تھا پیغمبر کو دیا گیا. اور میرے عزیزو، آپ ہم پر الزام لگاتے ہو کہ ہم نے گھٹایا، ہم نے بڑھایا. الزام لگانا ہے تو بڑوں پہ لگاؤ نا، بس بڑوں پہ لگاؤ. اس کائنات میں سب سے بڑی طاقت ہے پروردگار، کہ جس نے قرآن مجید میں 313 آیتیں علی کے نام پر کیوں بھیجی، علی کی شان کے لیے کیوں بھیجی؟ اللہ سے لڑو نا بھائی. اس کا ایک ہی گھر تھا، اپنا گھر، اسی میں علی کو پیدا کروا دیا. بھائی اللہ سے لڑو نا، اللہ سے کہو کہ علی کو کیوں بڑھا دیا؟ ایک ہی گھر تھا اپنا، اس میں بھی علی کو. بھائی پیغمبر سے لڑو نا، پیغمبر کی ایک ہی بیٹی تھی، کیوں علی کو بیاہ دی؟ ایک ہی بیٹی، اکلوتی بیٹی تھی، کیوں علی کو بیاہ دی؟ میرے عزیزو، نہ ہم نے بڑھایا نہ ہم نے گھٹایا، جو جس کا مقام تھا ہم نے وہ دیا. اور عزیزان گرامی کا یہ تو تمہارا آج کا الزام نہیں ہے، تم تو 1400 سال سے علی کے ذکر کے دشمن ہو. جب پیغمبر نے کہا تھا ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو تم نے ذکر پر پابندی لگائی. لیکن 1400 سال ہو گئے، آج یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر علی نہ اس وقت رکا نہ اب رکے گا. یہ آپ کا اس فرش غم پر بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے. تم نے گردنیں کاٹی، تم نے سادات کے خون کا گارا بنایا، لیکن پھر بھی ذکر اہل بیت نہیں ہوا. ایسے ایسے جابر ظالم بادشاہ گزرے ہیں سرکار کہ 70 یا 80 شیعوں کا قتل عام کراتے تھے، تب کہیں جا کر ناشتہ کرتے تھے. اتنے ظلم ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حق کی آواز نہ رکی تھی، نہ رکے گی. جب ہم نہ رہیں گے تب بھی آنے والی نسل قیامت تک امام مہدی تک اس آواز کو پہنچائیں گی. اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو، تاکہ ان کے حضور میں ہم ان ایام کا پرسہ امام وقت کو ان کے سامنے پیش کریں. اور عزیزان گرامی کا یہ تو ہماری ایک کج فکری والی زبان ہے. انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن جب امام مہدی اپنے آباء و اجداد کی فضیلتوں کو بیان کریں گے وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا فضیلتیں ہوں گی. تب بھی کہہ دینا بڑھا رہے ہیں، گھٹا رہے ہیں. عزیزان گرامی اگر آپ اس زمانے میں جا کر دیکھیں تو علی کے ذکر پر اتنی پابندیاں لگائی گئی. سرکار کی طاقت علی کے خلاف، ظلم کی طاقت علی کے خلاف، حکومت کی طاقت علی کے خلاف، تلواروں کی طاقت علی کے خلاف، خطوط کی طاقت علی کے خلاف، لشکروں کی طاقت علی کے خلاف، پارلیمنٹ کی طاقت علی کے خلاف، ہر زمانے کی طاقت علی کے خلاف نہیں. لیکن عزیزان گرامی زمانے نے دیکھا ہمارا علی کل بھی علی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. اور زمانے نے دیکھا بنی امیہ کے بھیڑیا نما بادشاہ اپنی قبر کی آغوش میں چلے گئے. ظالم جابر فرعون کدھر ہے؟ نمرود کدھر ہے؟ شداد کدھر ہے؟ فقیر شام کدھر ہے؟ یزید کدھر ہے؟ منصور دوان کی کدھر ہے؟ حجاج ابن یوسف کدھر ہے؟ سب اپنی قبر کے تہخانوں میں جا کر لیٹ گئے. اگر آج باقی ہے تو ذکر اہل بیت باقی ہے. تو زمانے نے بہت کوششیں کی ہیں میرے عزیزوں. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور تاریخ پڑھیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے ظلم کیا ہے. یہاں تک کہ انہوں نے چاہا ہے کہ اگر معصوم کی زبان سے کسی چاہنے والے کے بارے میں کوئی جملہ نکل گیا تو یہ چاہتے تھے کہ اس جملے کو ہم جھوٹا ثابت کریں. جناب میثم تمار مولا نے کیا کہا تھا؟ تمہیں پھانسی دی جائے گی. لیکن عشق علی قسم خدا کی جب انسان کی وجود اور روح میں رواں دواں ہوتا ہے تو جس درخت پر پھانسی دی جانے والی ہوتی ہے اسی درخت کو پانی دے کر جوان کرتا ہے، اسی درخت کو پانی دے کر جوان کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح میں، جسم میں اپنے روح اور اپنے قلب کو مزین اور طیب و طاہر کر کر اہل بیت کی زندگی سے مزین کرنا پڑے گا.
تب کہیں جا کر ہم موت کا سامنا کر سکتے ہیں، موت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ موت کا مقابلہ اس لیے کہ موت بہت سخت ہے میرے عزیز۔ کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا تھا، مولا مولا موت کیا ہے؟ کہا کہ ایک کپڑے کو کسی خاردار کانٹے پر رکھ کر کھینچ دیا جائے، جو اس کپڑے کی کیفیت ہوتی ہے وہی انسان کی روح کی کیفیت ہوتی ہے جب اس سے ملک الموت جسم سے اس کی روح کو نکالتا ہے۔ پوچھنے والا جیسے ہی یہ سن کر سہم گیا، ڈر گیا۔ چھٹے سرکار مسکرائے، یہ تم نے لوگوں کی موت کے بارے میں سوال کیا ہے، جس کے وجود میں اہل بیت علی کی ولایت صرف زبان سے نہیں کردار میں بھی ہو، تو جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس طریقے سے نکلتی ہے جیسے کسی درخت سے پھول کو توڑ لیا جائے۔ یہ تو لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس نہ کردار اہل بیت ہے، نہ فکر اہل بیت ہے، نہ گفتار اہل بیت ہے، ان کی روح جب نکلے گی تو ان کا عالم ہی ہوگا، بڑی اذیت ہوگی۔ لیکن جن کے پاس علی کی محبت پائی جاتی ہے، محبت کے ساتھ ساتھ ان کے عمل میں علی کی تمام تر فضائل پائے جاتے ہیں اور وہ قوانین پائے جاتے ہیں جو اہل بیت نے زندگی گزارنے کے بتائے ہیں، تو ان کے بدن سے جب ان کے جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے تو بڑے نازک طریقے سے نہیں نکالا، پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو کہ کس طریقے سے انسان کی روح نکل گئی۔ تو میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اگر کردار مزین ہو جائے، ہماری روح مزین ہو جائے ان اہل بیت کے افکار سے، تو میرے عزیزو دنیا میں تو فائدہ ہے، ملک الموت جب روح لینے آئے تب بھی فائدہ ہے۔ میرے عزیزو فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کیوں میسا میں تمار پانی دے رہے ہیں؟ کیوں سولی پر بھی چڑھ کر علی کا نام لے رہے ہیں؟ انہوں نے کردار سے بتایا کہ علی کو کس طریقے سے سمجھا جاتا ہے، علی کی معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے، اور زبان کاٹ لی گئی لیکن ذکر علی کو نہیں روک پایا، ذکر اہل بیت کو نہیں روک پایا۔ حجر بن عدی سن 2016 میں داعش والوں نے جب شام پہ حملہ کیا تو ان کے روزے کو مسمار کر کے ان کے جسم مطہر کو قبر سے کھود کر نکالا گیا۔ جب ان کے جسم مبارک کو نکالا تو خود داعش والوں کے یہ بیانات تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ گھنٹے پہلے دفن کیا ہو۔ وہ خوشبو، وہ مہک، وہ تر و تازہ جسم بتا رہا تھا کہ کچھ گھنٹے پہلے دفن کیا گیا ہے۔ تو قسم خدا کی یہ فائدہ ذکر اہل بیت اور اپنی روح کو مزین کرنا اہل بیت کے کردار سے تنہا دنیا میں فائدہ نہیں دیتا، بھئی سب سے بڑا فائدہ تمہیں مرنے کے بعد یہ دیتا ہے کہ تمہارے جسم کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ کیڑے کھاتے ہیں۔ اگر ان کا کردار تمہارے وجود میں آ گیا تو میرے عزیزو تمہارے جسم کو نہ مٹی کوئی نقصان پہنچاتی ہے نہ کیڑے کوئی نقصان پہنچاتی ہے۔ تو حجر بن عدی کون ہے؟ مولائے کائنات کی معرفت اپنے وجود میں رکھنے والا۔ فقیر شام نے بلایا، جب بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے حجر بن عدی بس آخری بات، ہاں جتنی دولت چاہے لے لو، جتنا مال چاہے لے لو، جہاں کی حکومت چاہیے لے لو، حاکم بنا دیتے ہیں، لیکن علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو۔ میرے عزیزو یہ والے کردار ہوں تو پھر علی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ سلمان جیسا کردار ہو تو پیغمبر کہتے ہیں کہ سلمان اہل بیت میں ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تم ہندوستان کی ہو، سلمان ایران کا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تم سادات کا خون رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اگر کامیابی صرف اور صرف یہی رکھ دی جاتی، قبیلوں کے اعتبار سے رکھ دی جاتی تو پھر سادات کامیاب ہوتے، لیکن نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا قد افلح من تزکا قد افلح من زکا، کامیاب ہوا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر لیا۔ کامیابی چاہیے تو اپنے قلب کو، اپنی روح کو پاک کر لو، تم یہاں بھی کامیاب ہو، مرنے کے بعد بھی کامیاب۔ تو کہا جتنا مال چاہیے لے لے، جتنی دولت چاہیے لے، لیکن علی کو چھوڑ۔
ایک مرتبہ جس کے دل میں معرفت حقیقت میں ہوتی ہے نا، علی کی محبت حقیقت والی ہوتی ہے، پھر وہ حجر نبی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اور فقیر شام تو کیا سمجھتا ہے کہ علی کی محبت اور علی کی ولایت کو درہم و دینار میں خریدا جا سکتا ہے؟ تو کیا سوچتا ہے کہ علی کی ولایت کو، اہل بیت کی محبت کو درہم و دینار میں خریدا جا سکتا ہے؟ یہ وہ معرفت والی محبت ہے کہ جسے کوئی دولت دنیا کی نہیں خرید سکتی۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا، تم نے دیکھا نہیں جنگ صفین میں تمہارے جتنے بیٹے تھے سب شہید ہو گئے، لیکن علی نے اپنے بیٹوں کو محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ تمہارے بیٹے شہید کروا دیے۔ قسم خدا کی جب معرفت ہوتی ہے تو ایسے ہی جواب آتے ہیں۔ حجر بن عدی نے کہا، یہ تو مجھے خدا نے 4 بیٹے عطا کیے تھے، یہ تو مجھے خدا نے 4 بیٹے عطا کیے تھے، اگر اللہ مجھے اور بیٹے عطا کرتا تو میں سب علی پر قربان کر دیتا۔ تو 4 دیے۔ میرا عزیزو، یہ معرفت ہے، یہ معرفت کی معراج ہے، جو 1400 سال بعد بھی دشمن نے جنازہ نکال کر دیکھا کہ علی کی محبت اگر دل میں سچی ہو، ان کا کردار تمہاری روح میں پایا جاتا ہو، ان کا کردار تمہارے جسم میں پایا جاتا ہو، تو 1400 سال بعد بھی تمہارا جسم گواہی دیتا ہے کہ تم حقیقی علی کے چاہنے والے ہو۔ 1400 سال کے بعد بھی تمہارا جسم گواہی دیتا ہے کہ تم حقیقت میں علی کے چاہنے والے ہو۔ میرے عزیزو، یہ سہ روزہ مجالس سے علی کے کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے، علی کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ علی کی قربانیاں، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ علی سے تو بڑا کوئی شجاع نہیں تھا، علی سے تو بڑا بہادر کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود علی جیسا شجاع بہادر انسان صبر کر رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب کسی نے مولا کائنات نے ایک مرتبہ چاہنے والے سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ مرد پر سب سے مصیبت کا وقت کب آتا ہے؟ مرد پر سب سے مصیبت کا وقت کب آتا ہے؟ وہ سوچا، سوچنے کے بعد کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا، پھر روتے ہوئے کہتا، مولا، مرد پر سب سے مصیبت کا وقت اس وقت ہوتا ہے، میرا عزیز و تصور شرط ہے، ورنہ پوری کربلا پڑھ لیجئے، آنکھوں سے ایک آنسو نہیں آئے گا جب تک تصور نہ کرو گے۔ اس لیے کہ مصائب سننے کا نہیں، مصائب تصور کا نام ہے۔ 1400 سال ہو گئے، آج بھی غم علی، غم حسین ایسے زندہ ہے کہ جیسے ابھی تر و تازہ شہادت ہوئی۔ کہنے لگا، مولا، مرد پر سب سے بڑی مصیبت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کا دشمن اس کے دروازے پر آئے، جب اس کے دروازے پر آئے اور اس کو کہے کہ باہر نکل، لیکن وہ اتنا مجبور ہوتا ہے کہ اپنی ناموس کو دروازے پر بھیج دیتا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے چیخ ماری، چیخ مارنے کے بعد کہا، ہائے رے غربت علی، جب دشمن آگ اور لکڑیاں لے کر میرے دروازے پر آئے تھے، مجھے جانا چاہیے تھا، لیکن فاطمہ نے کہا، علی نہیں، تم امام ہو، تمہارا بچنا باقی رہنا ضروری ہے۔ فاطمہ دروازے کے قریب گئی، ظالموں نے جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گرایا۔ مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ناموس پر ظلم ڈھائے جائے۔ علی کیسے برداشت کرے؟ فاطمہ شہزادی دروازے کے نیچے ہیں، تڑپ رہی ہیں، پکار رہی ہیں، لیکن مسلمان بچانے کے بجائے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اس دروازے پر اپنے نجس قدم رکھ کر جا رہے ہیں کہ جس دروازے کے نیچے پیغمبر کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کہاں گئی تھی امت مسلمہ؟ کیا کسی کو خیال نہیں آیا؟
یہ نازک سی بیٹی پیغمبر کی آخری امانت تمہارے درمیان ہے، ابھی تو رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، تم نے علی کو تنہا کر دیا۔ علی کی مصیبت سنیں، جب علی سے خلافت لینی گئی، اب شہزادی نے اپنے اوپر واجب سمجھا۔ شہزادی دروازے پر جاتی تھی، دستک دیتی تھی، اپنے شوہروں سے کہو حکومت علی کا حق ہے، علی سے چھین لیا گیا۔ علی گھر میں رہتے تھے، لیکن فاطمہ پسلیاں ٹوٹی ہیں، لیکن دین کو بچانا کوئی فاطمہ سے سیکھے۔ پسلیاں ٹوٹی ہے، محسن مارا جا چکا ہے، لیکن فاطمہ نے علی کا سہارا کیسے دیا، علی کو سہارا بن کر کیسے کھڑی رہی، پسلیوں کا درد بھول گئی، محسن کی شہادت بھول گئی۔ اگر فاطمہ کی نگاہوں میں ہے تو علی کی غربت ہے، علی کا اکیلا پن۔ دروازوں پہ جا رہی ہیں، اجرکم الازارہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، خدا آپ کی نام و اس کی ہمیشہ حفاظت کرے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے طفیل میں حاضر دارو، یہ مدینہ تھا۔ اب اس کے بعد جب مولا کائنات پر خلافت آئی، بس میرے عزیزوں ایک جملہ، خلافت آئی ہے تو جب میرے مولا نے اپنے گھر والوں کو، جناب ام کلثوم، جناب زینب کو، شہزادیوں کو کوفے بلایا ہے تو رات کے سناٹے میں بلائے۔ جب علی کوفے میں حکومت علی کے ہاتھوں میں آئی ہے تو جب اپنی بیٹیوں کو بلایا ہے تو رات کے سناٹے میں بلایا ہے۔ کیوں؟ کسی نامحرم کی نگاہیں جناب زینب کے چہرے پہ نہ پڑ جائے، جناب ام کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے۔ میں کہوں گا مولا بڑا اہتمام کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں بلا رہے ہیں تاکہ کسی نامحرم کی نگاہ شہزادیوں کے چہرے پہ نہ پڑ جائے۔ مولا آپ کی شہادت کے بعد ارے یہی کوفہ ہوگا، یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی، بے مکنا وہ چادر منادی ندا دے رہا ہوگا، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی بیٹی ام کلثوم۔ تماشائیوں کا ہجوم ہوگا، تماشائیوں کا ہجوم ہوگا، منادی ندا دے رہا ہوگا مولا۔ اس کے بعد عزادارو جب علی کا وقت آخر تھا، قسم خدا کی کس طریقے سے ہم زندگی جیتے ہیں، کس طریقے سے میرے مولا نے زندگی گزاری ہے۔ آخری افطار جو کیا ہے 18ویں روزے کے دن کی شام کا، وہ جناب ام کلثوم کے گھر پہ افطار کیا ہے۔ تو بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے نا، تو افطار میں شہزادی نے دودھ بھی رکھا، نمک بھی رکھا۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی دونوں چیزوں کو مولائے کائنات نے دیکھا، بیٹی سے کہنے لگے ہے میری بیٹی، تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا کبھی دو چیزوں سے افطار نہیں کرتے، ایک چیز سے افطار کرتے ہیں۔ تو بیٹی کی محبت نے چاہا نمک کو پیچھے کر لے، لیکن علی نے نمک کو رکوا لیا، دودھ کو اٹھوا دیا۔ میرے مولا نے نمک سے افطار کیا۔ اس کے بعد ابن ملجم کی وہ ضرب لگی ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل نے آسمان پر ندا دی کہ ہدایت کا رکن اس دنیا سے جا چکا ہے۔ امیر المومنین کو ابن ملجم نے ضرب لگائی ہے۔ عزادارو جب آخری رخصت تھی تو جناب زینب ابن کلثوم دہاڑے مار کے روتی تھی۔ عزادارو یہ آخری وقت تھا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کو دیکھا، بس آخری دوسرا وہ مرحلہ تھا جب شام غریبہ آئی ہے، نہ قاسم ہے، نہ اکبر ہے، نہ محمد ہے، نہ غازی ہے۔ ایک مرتبہ ٹوٹا ہوا نیزہ علی کی بیٹی نے ہاتھوں میں لیا، عباس بن کر پہرا دینے لگی۔ جب پہرا دے رہی تھی، اب یہ تھا کہ جب 40 ہجری کا کوفہ تھا، زینب نے اپنے بابا کو دیکھا تھا تو سر پر ردا تھی، سر پر خاک نہ تھی، وہ شام غریبہ۔ اب جیسے جناب زینب نے دیکھا ایک گھڑ سوار آ رہا ہے، ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے گھڑ سوار دن کے اجالے میں
आ जाना, अगर तुझे कुछ लूटना हो तो दिन के उजाले में आना। हमारे बच्चे अभी थक कर सोए हैं लेकिन घुड़सवार न रुका। एक मर्तबा अली की शेर दिल बेटी ने अली के लहजे में बोला, ऐ घुड़सवार क्या तू समझ रहा है अली की बेटी तन्हा है? अरे मैं अब्बास की बहन हूँ, मैं गाजी की हैबत रखती हूँ, अली की शुजाअत रखती हूँ। अजरकुम ज़हरा, मेरा अजीजो गिरिये में कोई कंजूसी ना कीजिएगा, न जाने अगले बरस कौन जिंदा रहे, मौत किसको इजाजत दे, कौन हो जिंदा जो फिर इस पर्चे गम पर आए। और अली के मसाइब सुनकर, अहले बैत के मसाइब सुनकर अपनी आंखों को अश्क बहार करे। हाँ ज़दारो तारीख बताती है कि जब घुड़सवार न रुका, एक मर्तबा अली की बेटी ने शुजाअत भरे अंदाज से कुछ कदम आगे बढ़ा है। आगे बढ़ाने के बाद लजामे फरस पे हाथ डाला और लजामे फरस पे हाथ डालने के बाद एक जुमला कहा, घुड़सवार क्या तुझे सुनाई नहीं देता? मैं कह रही हूँ दिन के उजाले में आना। बस इतना कहना था, जैसे ही लजामे फरस को पकड़ा और ये जुमला कहा, अरे अली मुर्तजा ने चेहरे से नकाब को हटाया। अरे कयामत करबला में हो गई। एक मर्तबा ज़ैनब दौड़ी दौड़ी अरे बीवियों के हुजूम में आई, हाथों को जोड़ा, एक जुमला का, ए बीवियों अगर किसी के पास छोटी सी चादर हो अरे ज़ैनब को दो, मेरा बाबा आया है, ज़ैनब बेरिदा। अजरकुम ज़हरा, खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। कसम खुदा की ज़ैनब बेरिदा अपने बाबा के सामने कभी नहीं आई, बगैर चादर के कभी नहीं आई। तारीख बताती है यही जुमले जनाब सकीना के कानों में पहुंचे। जब जनाब सकीना के कानों में पहुंचे हैं तो एक मर्तबा जनाब सकीना, इसलिए कि जनाब सकीना ने जैसे हर शहीद का लाशा आता था अपने दादा अली मुर्तज़ा को याद किया। अभी कुछ देर पहले जनाब सकीना नजफ का रास्ता पूछ रही थी। शाम गरीबा के मसाइल में सुनते हैं ना, किसी से पूछा, ऐ शेख मुझे नजफ का रास्ता बता, किस तरीके से औलाद अली को 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा किया गया। यहीं पर जुल्म की इंतहा नहीं हुई, अरे खवातीनों को असीर किया गया, नोके नेजा की नोक से रिदाओं को छीना गया। तो जनाब सकीना ने कहा कि मुझे नजफ का रास्ता बता। तो उसने कहा, नजफ जाकर क्या करेगी? एक मर्तबा बच्ची ने तड़पते हुए कहा, वहां मेरा दादा अली मुर्तज़ा रहता है, मैं अपने दादा के पास जाकर शिकायत करूंगी, दादा मेरा पूरा घर बार लुट गया, आप नजफ में बैठे हैं, दादा मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। अज़ादारो जैसे ही जनाब सकीना के कानों में ये जुमला पहुंचा के अली आए हैं, जनाब सकीना उठी, आहिस्ता आहिस्ता अली मुर्तज़ा की सवारी के करीब आई और आने के बाद कयामत का जुमला का बस आखिरी जुमला है, हक के मातम अदा कर देना, हक के गिरिया अदा कर देना। आज़ादारो तारीख बताती है जनाब सकीना करीब आके कहती है, दादा आज सकीना समझ गई, सकीना गरीब बाप की बेटी है, ज़ैनब अमीर बाप की बेटी है। अरे शाम गरीबा में आपकी बेटी तन्हा थी तो आप चले आए, मैं बुलाती रही, मेरा भाई मारा गया, मैं बुलाती रही, आप ना आए, मेरे बाबा के सूखे गले पे शिमर का कुंद खंजर चला, मैं बुलाती रही, आप ना आए, मुझे शिमर ने तमाचे लगाए, मैं बुलाती रही, आप ना आए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।